بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد سلمان. آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر وہ باریک حکمت عملی تیار کرتے ہوئے ایک ایسا بل پاس کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کی کرپشن کو، ان کی بے ایمانی کو ظاہر کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے کتنی مخلص ہے. ایک ایسا بل جو وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ ان کی کرپشن کا پیسہ، ان کی چوری کا پیسہ، ان کی منی لانڈرنگ کا پیسہ کسی بھی طرح سے عوام کے سامنے نہ ظاہر ہو. الیکشن کمیشن کے ایکٹ 138 کے تحت ہر سال دسمبر میں جتنے بھی ارکانی اسمبلی ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اساس سے الیکشن کمیشن کے پاس ان کو ظاہر کریں کہ ان کے اوپر ان کے پاس کتنا اثاثہ ہے، ان کے بچوں کے نام پر کیا کیا ہے، ان کی بیگم یا بیگمات کے نام پر کیا کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی شازیہ مری اور نوید قمر صاحب نے ایک بڑے مزے کا قانون بنایا اور اس کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی. خیر اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا یہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر ان کے خلاف جو ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ان کے فیصلے سنا دیے گئے ہیں، جس میں شبلی فراز، عمر ایوب اور زرتاج گل صاحبہ کو 10 سال کی کیس سنا دی گئی ہے. اور یہ کیس رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس تھا جس کا ٹرائل چل رہا تھا اور اس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے. جبکہ اسی کیس میں جو ہیں فواد چودھری اور زین قریشی کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، مطلب ان کو بری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ایک اسد کیسر صاحب کی جانب سے ان سے منسوب ایک خبر چل رہی تھی پچھلے دنوں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ایک بات کی ہے کہ نواز شریف قدم بڑھائیں اور جو قیادت ہے، جو جتنی بھی مطلب سیاسی وہ ہیں جماعتیں ہیں، ان سب کو ایک پیج پر لے کر آئیں اور مل کر چلیں یا مل کے بڑھیں. اسد کیسر صاحب سے ریلیٹڈ یہ منسوب یہ بیان تو انتہائی مذائقہ خیز ہے. مطلب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کا ایک کھلاڑی، عمران خان کا ایک ساتھی، اور وہ ساتھی جو اچھے برے وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک ایسی بات کرے جو کہ کسی صورت ماننے کو مطلب قابل قبول ہی نہیں ہے نا یہ بات. دوسرا یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بار پھر PTI پر تنقید کی ہے. ایک طرف تو وہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر تنقید کرتے ہیں، دوسری جانب انہوں نے عمران خان صاحب کے بھتیجوں پر الزام عائد کیا کہ وہ 9 مئی کے اندر انوالو ہیں، 9 مئی کے کیسز میں وہ نامزد ہیں، لیکن وہ باہر ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ لا. اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو، الزام تو انہوں نے ایک بیٹے کے اوپر لگایا تھا لیکن ان کے علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک نیا پیترا چینج کیا ہے اور وہ کہنے کہ مجھے جو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے. یہ جو ہے یہ AI کے تھرو کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ایک پیڈ ملازمین ہیں، وہ ایک پالیسی کے تحت، ایک ایجنڈے کے تحت میرے خلاف حکمت عملی تیار کیے ہوئے ہیں جو کہ مطلب. اور دوسری طرف وہ یہ بات یہ بھی کرتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کا سچا ساتھی ہوں اور عمران خان کے ساتھ جو یہ جتنی بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے میں اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. ایک طرف شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کی بہنوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو اوپر غداری کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں، دوسری طرف ان کی جو PTI کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ PTI کی جو قیادت ہے یہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہے اور یہ میرے ساتھ چاہ رہی ہے کہ میں ایک بار پھر پارٹی کے اندر آؤں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی ٹارگٹ کرے گا تو پھر میں اس کا بھرپور جواب دوں گا. سر جی جہاں پر آپ ایک لیڈر کے تحت اگر کام کر رہے ہوتے نا، اگر آپ کو عمران خان صاحب سے اتنی محبت تھی، اتنی آپ کو ان سے ہمدردی تھی، تو آپ کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتے جس سے پارٹی کو اور عمران خان صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچتا. آپ شیر افضل مروت صاحب اور شیر افضل مروت جیسے بہت سارے ساتھی وہ تھے کون، ان کو جانتا کون تھا؟ شیر افضل مروت ہو گئے، فواد چودھری کا تو چلو وہ تو لوٹے تھے نا، وہ تو بہت ساری جماعتوں سے اڑ کر آئے تھے، لڑکتے پھڑکتے آئے تھے. لیکن فواد چودھری صاحب کو بھی جتنی پذیرائی، جتنی عزت اس PTI جماعت نے دی، اس عمران خان نے دی، ان کو نہ پیپلز پارٹی میں ملی، نہ مشرف صاحب کے ساتھ ملی، نہ وہ ایک تجزیہ کار کے طور پر جب وہ آئے اس وقت بھی ان کو اتنی کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی. خیر جی ایک ہے چوہان، فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کا بھی یہی ہے، وہ بھی جمعیت علماء اسلام میں رہے، جمعیت علماء اسلام کہتا ہوں میں، ایک ایسی کوئی ایک جماعت تھی
اس کے اندر وہ رہے، اور شیر افضل مروت صاحب بھی اسی کے اندر رہے تھے جمعیت میں، اور اس میں بھی شیر چوہان صاحب بھی رہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھی ہضم نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ لے کے، عمران خان صاحب کے نام پہ ان کو جتنی عزت، جتنا وقار، جتنی شہرت ان کو ملی، ان سب نے ان لوگوں نے نا اس کو مٹی پلیت کر دیا۔ خیر جی، بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جس میں وہ اپنی کرپشن، اپنی چوری کو چھپا سکے۔ ایک عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے نا، وہ عوامی نمائندہ ایک جماعت کا کارکن تو ہوتا ہے، لیکن جماعت کو جواب دینے سے پہلے وہ اس عوام کا جواب دہ ہوتا ہے جو عوام اس کو منتخب کرتی ہے۔ جی ہاں، جو اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آتی ہے، اس کی ووٹ کی وجہ سے یہ عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں منتخب ہوتے ہیں اور ان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے نا جواب اپنی پارٹی سے پہلے عوام کو دینا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کا ایک ایکٹ ہے 138، جس کے تحت آپ نے اپنے تمام اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں، کلیئر کرنے ہوتے ہیں، بتانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے بچوں کے نام یہ پراپرٹی ہے، میری بیوی یا بیویوں کے نام، بیگمات کے نام اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کے نام پر یہ جائیدادیں ہیں، یا اتنا پیسہ ہے، یا اتنی ملز ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، ایکس وائی زی جو بھی ہے۔ لیکن شازیہ مری صاحبہ نے اور نوید قمر صاحب نے ایک بل پاس کروانے کی کوشش کی جو کہ ابھی تک تو منظور نہیں ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے جو کہ وہ منظور ہو۔ اس کے تحت اچھا جب یہ بل پاس ہوا نا، تو اس میں نوید قمر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم ظاہر کر دیتے ہیں یہ تو ہمیں عوام کے قریب کرتا ہے، یہ چیز کہ ہم عوام کے قریب ہوتے ہیں، عوام کا اعتماد ہم پر ہوتا ہے کہ بھئی عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ اس کے پاس اتنا اثاثہ ہے، اتنا ہے، اور یہ ہماری نمائندگی کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس پہ انہوں نے، نوید قمر صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ اگر ہم یہ کر دیں گے تو اس پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معاملات ہو جائیں گے، سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ دوسرے دیگر معاملات بھی ہو جائیں گے۔ مطلب کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ آپ کو یہ الیکشن کمیشن ایکٹ 138 کے تحت آپ پر یہ واجب ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی نے جو یہ منظوم عزائم یہ جو کوشش کی ہے، اس کی سخت سے سخت اس کے اوپر تردید ہونی چاہیے، اور چیئرمین بلاول بھٹو کو اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ یہ شازیہ مری صاحبہ جو اتنا بڑا منہ پھاڑ کر چیختی ہیں نا اسمبلی میں اپوزیشن حکومت کے خلاف یا ایم کیو ایم کے خلاف یا دوسرے لوگوں کے اوپر، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کام کرنے سے پہلے ایک بار سوچتیں کہ وہ جتنا دہاڑتی ہیں کہ وہ کیا کام کرنے جا رہی ہیں۔ آپ اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں۔ ویسے سندھ سرکار تو اتنی بدنام ہے کرپشن، اب کراچی کا کیا حال کر دیا آپ لوگوں نے 17 سال میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے کراچی کی عوام کو؟ اتنا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے حالیہ بارشوں سے، 2 دن کی بارش سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے عوام کا، تاجروں کا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سندھ حکومت کے جو سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام محمد صاحب، انہوں نے تو ایک جملہ بول دیا، غیر معمولی بارش ہوئی ہے 240 ملی میٹر، جس سے تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ وقفے سے ہوتی تو اس کا کوئی سر مطلب خدا کے واسطے ہم تو سندھ سرکار کے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بیان بازی سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی پر جو ایک بار پھر یہ مطلب ایک حملہ ہوا ہے، عدالتی حملہ جو ہوا ہے، شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، یہ 9 مئی کے ہی کیسز کے اوپر ان کو سینٹ کی اپوزیشن اور قومی اسمبلی کی جو اپوزیشن سیٹ سے ان کو ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ زرتاج گل صاحبہ کو بھی 10 سال کی کیس سنا دی گئی ہے، شبلی فراز، عمر ایوب صاحب کو 10 سال کی کیس سنا دی گئی ہے۔ اسی کیس میں نامزد فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا ہے، اور احمد چٹا صاحب کو، کنول شوذب کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ مطلب یہ جو اس وقت جو حالات اور معاملات ہو رہے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی کو فلی جو ہے نا وہ ٹو ڈے لائن لگایا جا رہا ہے یا لگا چکی ہیں۔ اور دوسرا ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہوں گے۔ کن کی منظوری کے بغیر؟ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسرا یہ کہ اگر ان مذاکرات کے لیے ہمیں بائی پاس کیا گیا تو ہم یہ مذاکرات نہیں ہونے دیں گے، اور ہمارے بغیر یہ مذاکرات ہو نہیں سکتے۔ مطلب اب رانا ثناء اللہ صاحب اب یہ خود ہی سمجھا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے کنفیوز ہیں اس وقت، اتنے ڈرے ہوئے ہیں
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ مذاکرات کرتی ہے تو ہم اس کے بیچ میں آ جائیں گے، ہم یہ مذاکرات کسی صورت ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو مذاکرات کرنے تو آپ کو بیچ میں برج ہمیں بنانا پڑے گا، ہم سے پہلے آپ بات کریں، اس کے بعد پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے یا ہمارے تھرو آپ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہوں گے۔ مطلب یہ تو واضح ہے کہ اس وقت جو حکومت کی جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں وہ اس وقت تک نیندیں ان کی سکون میں نہیں آ سکتی جب تک وہ پی ٹی آئی سے ایک مذاکرات کی ڈور ثابت نہیں کر سکتے یا مذاکرات نہیں کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے چاہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم ہو یا ان کے اوپر تردید ہو یا ان کے معاملہ جو بھی ہوں، انہوں نے جو کچھ کہا جو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی سے مذاکرات حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی وقت کی لازمی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ان کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، نہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہوگی، نہ یہ حکومت آگے چلا سکتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پر کچھ کر سکتی ہے۔ کچھ بھی ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے محروم منت رہے گی، حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، حکومت فیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو حکومت کو لے کر آئے وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، اور آج آ کے ہی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عوام کی طاقت کو اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی ہے۔